چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ یعنی پیچھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 میں 267 میں یہ حکم گزرا کہ صرف خراب اور ردی چیزیں صدقے میں نہ دیا کرو بلکہ اچھی چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ اب اس سے آگے بڑھ کر ایک اور حکم یہ دیا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ اچھی چیزیں اللہ کی خوشنودی کے لیے دو، بلکہ جن چیزوں سے تمہیں زیادہ محبت ہے ان کو اس راہ میں نکالو تاکہ صحیح معنی میں اللہ کی قربانی کا مظاہرہ ہو سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیزیں صدقہ کرنی شروع کر دیں، اور بہت سے واقعات جو ہیں احادیث اور تفاسیر کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیغمبر یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو۔ پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھیں تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ یعنی کہ بعض یہودیوں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حالانکہ آپ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں جو تورات کی روح سے حرام ہے۔ ان آیات میں اس اعتراض کا جواب یہ دیا گیا کہ اونٹ کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں حرام نہیں تھا، بلکہ تورات نازل ہونے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے وہ سب چیزیں حلال تھیں جو آج مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ البتہ یہ ہوا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے، حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ ان کو ارک النساء کی بیماری تھی اور انہوں نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر مجھے بیماری سے شفا ہوگی تو میں اپنے کھانے کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا۔ تو انہیں چونکہ یہ اونٹ کا گوشت سب سے زیادہ پسند تھا، اس لیے انہوں نے شفا حاصل ہونے پر اس کو چھوڑ دیا، لیکن یہ حرام نہیں تھا۔ تو ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے بعد میں یہ گوشت خود ہی اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ تو یہ بات تھی اور کچھ انہوں کی نافرمانی کی وجہ سے بھی کئی چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں۔ تو اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر ان کو حلال کر دیا تھا، اور اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی چیزوں کو یہ حلال کر دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا ہے کہ تم تورات لے کر آؤ اور مجھے پڑھ کے بتاؤ کہ کہاں اللہ پاک نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ تم خود ہی اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان باندھ رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا یقینی طور پر وہ ہے جو مکہ میں واقع ہے، اور بنانے کے وقت ہی سے برکتوں والا اور دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ یعنی یہود کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام تو بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے آئے ہیں، مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر مکہ کے کعبہ کو کیوں قبلہ بنا لیا؟ تو آیت میں یہ جواب دیا ہے کہ کعبہ تو بیت المقدس کی تعمیر سے بہت پہلے وجود میں آ چکا تھا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے، لہٰذا اسے پھر سے قبلہ اور مقدس عبادت گاہ بنانا ہرگز قابل اعتراض نہیں۔ یہ اس میں روشن نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو اس میں داخل ہوتا ہے امن پا جاتا ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہان کے تمام لوگوں سے بے نیاز ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سب کا گواہ ہے۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، اللہ کے راستے میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کر کے ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، جبکہ تم خود حقیقت حال کے گواہ ہو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے نا کہ ایک مومن کے لیے اس میں کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو، یہ ایک اس سے آگے 108 نمبر تک کی جو آیات ہیں نا، یہ ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ مدینہ منورہ میں دو قبیلے اوس اور خزرج کے نام سے آباد تھے۔ اسلام سے پہلے ان کے درمیان سخت دشمنی تھی، اور دونوں میں وقتاً فوقتاً جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔
سال ہا سال تک جاری رہتی۔ جب ان قبیلوں کے لوگ مسلمان ہو گئے تو اسلام کی برکت سے نا ان کی یہ دشمنی ختم ہو گئی اور وہ اسلام کے دامن میں آ کر شیر و شکر ہو گئے۔ تو بعض یہودیوں کو ان کا یہ اتحاد ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے درمیان دوبارہ سے جنگ کی فضا قائم ہو۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان دونوں قبیلوں کے کچھ لوگ جو تھے ایک مجلس میں جمع تھے، تو ایک یہودی آیا، شماس بن قیس، اس نے ان کے پیار محبت کا منظر دیکھا تو اسے رہا نہ گیا۔ اس نے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے یہ ترکیب کی کہ ایک شخص سے کہا کہ اس مجلس میں وہ اشعار سنا دو جو زمانہ جاہلیت میں اوس اور خزرج کے شاعروں نے ایک لمبی جنگ کے دوران ایک دوسرے کے خلاف کہے تھے۔ اس شخص نے وہ اشعار سنانے شروع کر دیے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ان اشعار سے پرانی باتیں تازہ ہو گئیں اور شروع میں دونوں قبیلوں کے لوگوں میں زبانی تکرار ہوئی، پھر بات بڑھ گئی اور آپس میں انہوں نے نئے سرے سے جنگ کی تاریخ اور وقت مقرر کر لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ واقعے کا علم ہوا، آپ کو سخت صدمہ ہوا اور آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ یہ سب شیطانی حرکت تھی۔ بالآخر آپ کے سمجھانے سے یہ فتنہ ختم ہوا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے، اول تو تم کو خود ایمان لانا چاہیے، اور اگر تم خود ایمان نہیں لا رہے ہو تو کم از کم ان لوگوں کے راستے میں تو نہ رکاوٹ ڈالو جو ایمان لا چکے ہیں۔ اس کے بعد بڑے مؤثر انداز میں مسلمانوں کو نصیحت فرمائی گئی ہے کہ آپس کے باہمی جھگڑوں سے بچنے کا علاج یہ بتایا کہ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ میں، دعوت میں مصروف کر لو، اس سے اشاعت اسلام میں یکجہتی پیدا ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو جیسا کہ خوف رکھنا اس کا حق ہے، اور خبردار تمہیں کسی اور حالت میں موت نہ آئے بلکہ اسی حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ ایک وقت تھا جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں اس سے نجات عطا فرمائی۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں کھول کھول کر واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ یعنی کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک پورا آگے ان کا بیک گراؤنڈ یاد دلا کے ہدایات دے دی کہ آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اور اللہ نے جو آپ کو جاہلیت کے زمانے سے، کفر سے نجات دی ہے، وہ اس کو یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ پر کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے دعوت اور تبلیغ کے لیے مصروف کرنے کیا ان کو، مومنوں کو، اور کہا، آیت نمبر 104، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تمہارے درمیان ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کے افراد لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے روکیں، ایسے ہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کے پاس کھلے کھلے دلائل آ چکے تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے آپس میں پھوٹ ڈال لی اور اختلاف میں پڑ گئے، ایسے لوگوں کی سزا سخت ہوگی۔ یعنی کہ مسلمانوں میں سے کچھ ایسے لوگ جو بعد میں، ابھی تو مسلمان ہیں، ابھی تو ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن بعد میں آپس میں پھوٹ نہ ڈالیں، اختلاف نہ کریں، اللہ پاک نے اس سے بھی منع کر دیا۔ اس دن یعنی قیامت کے دن، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، آیت نمبر 106، اس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، چنانچہ جن لوگوں کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کی اختیار کیا؟ لو پھر اب مزہ چکھو، یعنی ایمان تمہارے پاس تھا، اس کے بعد تم نے کفر اختیار کیا، تو لو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا، کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف جن لوگوں کے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں جگہ پائیں گے، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ پاک نے انعام بتا دیا کہ اسلام نہ چھوڑ بیٹھنا لوگوں کی باتوں میں آ کر، ورنہ آخرت میں کیا حال ہوگا۔ اور اگر تم اپنے نیک اعمال پر قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، تو اللہ کی رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔
اور اللہ دنیا جہان کے لوگوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جائیں گے۔ مسلمانوں، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں لائی گئی ہے۔ تم نیکی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ دعوت اور تبلیغ کا کام جو ہے، پہلے تو کہا کہ ایک جماعت ہونی چاہیے، اب اللہ پاک نے کہا کہ تمام مسلمان امت جو ہے یہ ساری بہترین امت ہے، یہ ساری کی ساری جو یہ کام کر رہی ہے کہ یہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ان 3 خوبیوں کی وجہ سے یہ امت جو ہے ساری امتوں میں بہترین امت قرار پائی ہے۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا۔ ان میں سے کچھ تو مومن ہیں مگر ان کی اکثریت نافرمان ہے، وہ تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہیں کوئی بڑا نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے۔ اگر وہ تم سے لڑیں گے بھی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ پاک تسلی دے رہے ہیں مومنوں کو، اور ان کے بارے میں اہل کتاب کے ایمان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو نافرمان ہے نا، ان کی اکثریت، یہ لوگ جو ہے نا کبھی جہاد میں نہیں آپ کے ساتھ آئیں گے، اگر آ بھی گئے تو پیٹھ دکھا دیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ جہاں کہیں پائے جائیں ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، یعنی ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، جہاں بھی ان کا وجود ہے نا، لوگ ان کو نفرت کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں، اچھے انداز سے نہیں، اچھا نہیں سمجھتے ان کو، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کچھ سبب پیدا ہو جائے، یعنی اگر اللہ پاک کوئی ایسا سبب پیدا کر دیں کہ ان کو کوئی خوشحالی مل جائے، یا یہ کہ انہیں کچھ زمین کا ٹکڑا مل جائے جہاں یہ رہ سکیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سبب پیدا ہو جائے، یا انسانوں کی طرف سے کچھ ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے، ورنہ انجام کار تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور ساری حدیں پھلانگ جایا کرتے تھے۔ لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے دوبارہ جو اچھے لوگ ہیں ان کا ذکر کیا۔ اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، جو رات کے اوقات میں اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور جو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ ان کے یہودی علماء میں ایک عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ایمان لے آئے تھے یہ بھی پہلے عالم، تو یہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے آگے، تو یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مال میں خرچ کرتے ہیں نا، جو دوسرے لوگ ہیں، کافر لوگ، منافق لوگ، جو دنیا کی زندگی میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے۔ ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ یعنی یہ جو ہے نا، ان کی مثال دی جا رہی ہے یہود و نصارہ کی، کہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب جو کچھ کافر لوگ صدقہ یا خیرات کرتے ہیں نا، ہم ان کا صلہ ان کو دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، ان کی کفر کی وجہ سے اس کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا، تو لہٰذا ان کے جو خیراتی اعمال ہیں نا، ان کی مثال اللہ پاک نے کھیتی سے دی ہے، اور ان کے کفر کی مثال آندھی سے دی ہے کہ جس میں پالا بھی ہو اور اچھی خاصی کھیتی کو برباد کر ڈالے۔ تو یہ اللہ پاک نے ان کے لیے مثال دی ہے۔ مدینہ منورہ میں اوس اور خزرج کے جو قبیلے آباد تھے نا، زمانہ دراز سے ان کے یہودیوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی چلے آ رہے تھے، تو جب یہ اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تو یہودیوں کے ساتھ اپنی دوستی نبھاتے رہے، مگر یہودیوں کا حال یہ تھا کہ ظاہر میں تو وہ دوستانہ انداز میں ملتے تھے اور ان میں سے کچھ یہ بھی ظاہر کرتے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا تھا، اور وہ کبھی ایسا ہوتا کہ ان کی جو ہے نا اپنی یہ مسلمان سادہ لوگ جو مسلمان تھے نا، وہ ان کی دوستی پر بھروسہ کرتے ہوئے
سادہ لوہی میں انہیں مسلمانوں کی کوئی راز کی بات بھی بتا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو خبردار کیا کہ وہ ان پر بھروسہ بالکل نہ کریں۔ اے ایمان والو، اپنے سے باہر کے کسی شخص کو رازدار نہ بناؤ۔ یہ لوگ تمہاری بدخواہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو کچھ عداوت ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں زیادہ ہے۔ ہم نے پتے کی باتیں تمہیں کھول کھول کر بتا دی ہیں، بشرطے کہ تم سمجھ سے کام لو۔ دیکھو، تم تو ایسے ہو کہ ان سے محبت کرتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تو تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ تو سب پر ایمان نہیں رکھتے۔ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم قرآن پر ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں تو تمہارے خلاف غصے کے مارے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں خود مر جاؤ، اور اللہ سینوں کی چھپی ہوئی باتیں خوب جانتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو یہ اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم صبر اور تقوی سے کام لو تو ان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ جو کچھ یہ کر رہی ہیں وہ سب اللہ کے علم اور قدرت کے احاطے میں ہے۔ یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ پاک نے خبردار کیا کہ ان کے سینوں میں دشمنی ہے، بغض ہے، تو تم ان کو دلی دوست نہ بنانا، اور اللہ جانتا ہے، تم لوگ نہیں جانتے۔ آگے آیت نمبر 121 ہے، 121۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہیں میں سے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ابھی سارا پچھلا بتایا جا رہا ہے کہ جب جنگ احد کا وقت قریب آیا تھا نا، تو 3000 کافر جو تھے وہ مدینہ سے ایک لشکر لے کر حملہ آور ہوئے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے احد پہاڑ کے دامن میں آپ تشریف لے گئے تھے، جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ تو آنے والی آیات میں اس کے متعدد واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے تھے نا مدینہ سے، تو آپ کے ساتھ 1000 آدمی تھے، لیکن منافقین کا سردار جو عبداللہ بن ابی تھا، راستے میں یہ کہہ کر اپنے 300 آدمی لے کر الگ ہو گیا، واپس چلا گیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے۔ آپ چونکہ شہر کے باہر آ گئے ہیں، میدان احد میں آ گئے ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ اس موقع پر کیا ہوا کہ سچے مسلمانوں کے 2 قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنی سلمہ۔ یہ 2 قبیلے تھے، سچے مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی۔ تو ان لوگوں نے جب ان کی حرکت دیکھی منافقین کے سردار کی، تو یہ لوگ بھی تھوڑا سا دل میں ڈگمگا گئے، اور ان کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ 3000 کے مقابلے میں ہم صرف 700 ہیں، ہم تو بہت تھوڑے ہیں۔ ایسے میں جنگ لڑنے کی بجائے ہمیں الگ رہنا چاہیے، تاکہ اللہ نے جو مدد فرمائی ہے، لیکن پھر اللہ نے جو مدد فرمائی وہ جنگ میں شامل پھر ہو گئے۔ پہلے تو یہی ارادہ کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک نے ان کے دلوں کو وہیں پر مضبوط کر دیا۔ تو اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں میں سے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی اور ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے تو جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات پڑھیں اس میں غزوہ احد کا بیان تھا کہ اس میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے 3000 لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے احد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے تھے، جہاں یہ جنگ لڑی گئی۔ تو اس میں کیا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1000 لوگ تھے، لیکن جب مدینہ منورہ سے نکلے باہر تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے راستے میں یہ کہا کہ آپ نے چونکہ ہماری رائے نہیں مانی اور آپ شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے لگے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو وہ اپنے 300 آدمی لے کر واپس چلا گیا۔
وہ 300 جب چلے گئے تو پیچھے اب 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ اب 700 مسلمانوں میں 2 قبیلے ایسے تھے کہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، وہ جب یہ 300 لوگ چلے گئے تو ان کے دل میں بھی شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ 3000 کے مقابلے میں صرف 300، یہ تو افراد بہت تھوڑے ہیں، تو یہ جنگ کی بجائے الگ ہو جانا بہتر ہے۔ لیکن یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا تھا، لیکن اللہ پاک نے دلوں کو مضبوط کر دیا اور یہ وسوسہ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت جنگ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو بدر کی جنگ میں تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کو بھیج دے؟ ہاں، بلکہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو اور وہ لوگ اپنے اسی ریلے میں اچانک تم تک پہنچ جائیں تو تمہارا پروردگار 5000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج دے گا جنہوں نے اپنی پہچان نمایاں کی ہوئی ہوگی۔ یہ سارا جنگ بدر کا احوال ہے کہ اس جنگ میں شروع میں تو 3000 فرشتوں کی بشارت دی گئی تھی، لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کو یہ اطلاع ملی کہ کرز بن جابر اپنا لشکر لے کر کفار مکہ کے ساتھ شامل ہونے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو یہ بشارت دی تھی کہ کفار کی تعداد تو پہلے ہی مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی نا، جنگ بدر میں وہ 1000 تھے، مسلمان 313 تھے، تو 3 گنا وہ زیادہ تھے۔ اب جب اس کرز بن جابر کے لشکر کے آنے کی اطلاع ملی تو مسلمانوں کو تشویش ہوئی۔ اس موقع پھر اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ اگر کرز کا لشکر اچانک آ گیا تو 3000 کی بجائے 5000 فرشتے بھیجے جائیں گے، لیکن پھر ایسا ہوا تھا کہ وہ کرز کا لشکر نہیں آیا تھا، تو اس لیے 5000 فرشتے بھیجنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ انتظام صرف اس لیے کیا تھا تاکہ تمہیں خوشخبری ملے اور اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو، ورنہ فتح تو کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ مکمل اقتدار کا مالک ہے، تمام تر حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور جنگ بدر میں یہ مدد اللہ نے اس لیے کی تاکہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کا ایک حصہ کاٹ کر رکھ دے یا ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے کہ وہ نامراد ہو کر واپس چلے جائیں۔ یعنی جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو کیسے کاٹا کفار کا ایک حصہ، 70 ان کے سردار جو تھے وہ مارے گئے، تو ایک ان کا حصہ اچھا خاصا حصہ کاٹا گیا اور 70 ہی قیدی ہوئے، ذلت آمیز ان کو شکست حاصل ہوئی۔ آگے آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس فیصلے کا کوئی اختیار نہیں کہ اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یعنی جنگ احد کے موقع پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ آئے کہ ایسی قوم کیسے فلاح پائے گی جس کا نبی انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہو اور وہ اس سے جنگ کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تھے تو اس وقت جب آپ نے یہ جملہ بولا تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس فیصلے کا اختیار نہیں ہے، اللہ ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے، کیونکہ یہ ظالم لوگ ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔